قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، سورہ فاتحہ اور فتح سے ہے، اور فتح کا مطلب ہے کھولنا، کیونکہ اس صورت سے قرآن مجید کو کھولا جا رہا ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ کیونکہ جب آپ کھولتے ہیں تو سب سے پہلی جو نظر آپ کو پڑتی ہے وہ سورہ فاتحہ شریف پڑتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک معروف اور مشہور نام ام الکتاب بھی ہے اور ام القرآن بھی ہے، یعنی قرآن پاک کا خلاصہ بھی اس میں موجود ہے۔ قرآن پاک کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 توحید کو، نمبر 2 رسالت کو، نمبر 3 قیامت کو، اور نمبر 4 احکام کو، اور نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ ان 6 مضامین کی اللہ پاک نے تفصیل سے جو ہے وہ ان کو بیان فرمایا ہے۔ ان 6 مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر بھی موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نے توحید بیان فرمایا ہے، اور مالک یوم الدین نے قیامت کو بیان فرمایا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین نے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم نے رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا جو ہے اس میں بیان فرمایا ہے۔ ماننے والوں کے لیے اللہ پاک نے صرف ایک ہی جملہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا انعمت علیہم، اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 الگ الگ لفظ جو ہے وہ بیان فرمائے، ایک مغضوب اور ایک ضال۔ غیر المغضوب اور الضالین، یعنی ضال اور مغضوب، یہ 2 لفظ ان کے لیے بیان کیے۔ جو شخص صرف انا تکبر کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب میں شامل ہے۔ جو ضد ہٹ دھرمی صرف انا تکبر کی وجہ سے نہ مانے اللہ کی کسی احکام کو، رسول کو، نبی کی بات کو، قرآن کی بات کو، حدیث کو، تو اسے وہ کن میں شامل ہے؟ مغضوب میں شامل ہے۔ اور جیسے یہودی ہیں جو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہ مانے وہ ضالین میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ جیسے انصار، نصارہ، انعام یافتہ 4 طبقات ہیں، کون سے ہیں؟ کہ جن پر ہمیں چلنے کا حکم دیا، انہی کی طبقات کے راستے پر چلنے کو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام، اور اسی طرح صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور گمراہ اور مغضوب طبقہ جو ہے یہ ہم جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ نصارہ، عیسائی وغیرہ ان کے راستے سے پناہ مانگنے کا ہم جو ہے وہ سورہ فاتحہ شریف میں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پتہ چلا کہ جو جن پر غضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے راستے پر نہ چلا، بلکہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا کیا ہوا ہے؟ انعام ہوا ہے۔ سورہ بقرہ یہ ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کی نسبت سے اس سورت کا جو ہے وہ نام رکھا گیا ہے سورہ بقرہ، اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اور اس کا جو آغاز ہے حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات یعنی وہ حروف
جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول اور ان کی اطاعت سے خاص لوگ ہی جانتے ہیں، ہر عام کو اس ان کے معنی کا معلوم نہیں ہے۔ حروف مقطعات یعنی مقطعات کی جمع ہے اور یہ مقطع سے مشتق ہے جس کا معنی ہے کاٹنا، چونکہ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ کاٹ کے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جیسے الف لام میم یعنی ایک ساتھ نہیں پڑھے جاتے، الگ الگ ان کا جو ہے وہ ہر حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے یعنی بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، اور جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے جیسے جنت ہے، اب جنت ہے، جہنم ہے وغیرہ، ان کو وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم آ گیا ہے تو ہم نے بن دیکھے ان پہ کیا ہے؟ ایمان لے آئے ہیں، تو یہ اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، اور جو کچھ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے پھر منافقین کے جو ہے وہ اوصاف بیان کیے۔ منافقین کے اوصاف کیا ہیں؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، اور قلبی بیماریوں یعنی حسد، تکبر، حرص میں مبتلا ہے، احکام الہی اور ایمان والوں کا تعصب اڑاتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے، دین کا کام کرنے والے کا مذاق اڑائیں گے، حسد، بغض، کینہ کی بیماریوں میں وہ مبتلا ہوں گے، جو ہے وہ فساد پھیلائیں گے، لڑائیاں کروائیں گے، جھگڑے کروائیں گے، اور اس کو نام دیں گے کہ ہم تو جو ہے وہ اصلاح کرنے والے، حالانکہ وہ آگ لگانے والے ہوتے ہیں۔ اور آگے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جو ہے وہ خلافت کا حصہ عطا فرمایا، یعنی نائب بنایا ہے، اور سب سے پہلا شخص جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آگے بنی اسرائیل کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، اور یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو کثرت سے اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل میں جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طرح ان کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کی نعمتیں دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر، بلکہ جو اللہ کی خوشخبریاں لے کر نبی اور رسول کے پاس آئے ان کے وہ دشمن بن گئے، اور کئی انبیاء کرام کو انہوں نے کیا کیا؟ لاحق قتل کیا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، اب جو قتل ہوا اس کا جو قاتل ہے وہ معلوم نہیں ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بنی اسرائیل والے آئے، انہوں نے کہا ہمارا ایک بندہ قتل ہو گیا، تو اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا قتل کرنے والا کون ہے۔ آپ نے فرمایا ایک گائے جو ہے وہ ذبح کرو، گائے ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا ایک گوشت کا حصہ اس آدمی کے جسم سے مس کرو، وہ آدمی زندہ ہو جائے گا، اس سے پوچھ لینا کہ تجھے کس نے قتل کیا۔ اللہ اکبر، حالانکہ اللہ کا نبی ہے، معجزات ان کو دی ہیں، وہ کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ بتا سکتے تھے، اللہ سے عرض کرتے یا اللہ بتا اس کا قاتل کون ہے، وہ تب بھی بتا سکتے تھے، لیکن یہ جو گائے تھی نا یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ایک نیک لوگوں کی تھی، وہ فوت ہو گئے تھے، انہوں نے یہ بچہ چھوٹا تھا، اولاد چھوٹی تھی، انہوں نے اللہ کے نام پہ اس گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ اب اللہ نے نیک لوگوں کی اولاد کو نوازنا تھا، تو بھاری قیمت میں پھر یہ گائے خریدی گئی، وہ
وہ ایک ہی گائے تھی بنی اسرائیل، وہ خریدی گئی اور اس نیک وہ جو مسکین تھا یعنی یتیم تھا بچہ، یعنی اس کی گائے بھاری قیمت میں خریدی گئی، اور پھر وہ مردہ گائے کا حصہ بندے سے لگا، بندہ زندہ ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ والوں کی جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں وہ اگر کسی مردہ سے بھی لگ جائیں تو اللہ ان میں بھی جان ڈالتا ہے۔ آگے 16ویں پارے میں ایک واقعہ آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے، جہاں مچھلیاں بھنوالی، پکوالی، فرائی کروالی، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جہاں جب خضر علیہ السلام موجود تھے، تو وہاں پر آپ کے ساتھ جو آپ کا وزیر تھا حضرت یوشع بن نون، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ فرائی کی ہوئی مچھلی پکائی ہوئی آگ پہ، وہ مچھلی اندر سے نکلی برتن سے اور وہ راستہ بناتی ہوئی سمندر میں چلی، دریا میں چلی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ کیا چلا کہ جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں موت زندگی میں بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت ایسے قبرستان میں اپنے مرحومین دفن کرنا افضل سمجھتے ہیں جہاں اللہ کے اولیاء صالحین کی امور ہو، تاکہ ان کی برکت سے اللہ ان مردہ جانوں کو بھی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گائے کا واقعہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، ہم تو حکمت بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ گائے کا مردہ گائے ہے، زندہ گائے کی نہیں، مردہ گائے، اور اس میں شرک کی نفی بھی کی جا رہی ہے کیونکہ وہ گائے کی بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے، تو ان کے شرک کو بھی کاٹا گیا اور بتایا بھی گیا کہ نسبت سے جو چیز کسی کی نسبت سے ہو جائے تو اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ آگے یہود کی ایک شرارت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا صحابہ کرام جب حضور کی مجلس میں ہوتے تو وہ عرض کرتے تھے رائنا، کیا کہتے تھے؟ رائنا۔ عربی زبان میں رائنا کا مطلب، عبرانی زبان میں رائنا کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی دوبارہ اس بات کو ارشاد فرما دے تاکہ سمجھ آ جائے۔ جو یہودی تھے وہ اس کا عربی معنی میں یا لگا کے رائنا، رائنا اس کا معنی بنتا ہے چرواہا، بکریاں چرانے والا۔ تو وہ جب صحابہ کرام یہ کہتے تو یہودی پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہنستے تھے، کہتے تھے ان کو دیکھو یہ اپنے نبی کو چرواہا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو قرآن نازل فرما کے فرمایا اب کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں رائنا نہ کہنا بلکہ کہنا انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ اللہ اکبر، ہمارے حال پر کیا فرمائیے؟ نظر کرم فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارت سے صحابہ کو ادا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہی فرمائی کہ آپ کے صحابہ کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، نہ دل میں کوئی ایسی بات ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ رعایت لیجیے، لیکن آپ کے جو دشمن ہیں، حاسد ہیں، وہ اس کا غلط معنی لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے منع فرمایا کہ آئندہ رائے نہ کہنا، یعنی ایسا جملہ میرے محبوب کی بارگاہ میں نہ کہا کرو جس سے کوئی غلط معنی یا ہلکا معنی نکلتا ہو۔ اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ میرے محبوب کی بارگاہ میں کلمات کہا کرو جس سے تمہاری عظمت میں اجاگر ہو اور تمہاری جو ہے وہ محبت ان کا بھی ان لفظوں سے اظہار ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا ثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ کس میں ہے؟ کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ آپ نے مسجد اقصی کی طرف، قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمائیں، لیکن سرکار کے دل میں خواہش تھی کہ میرے جو جد امجد نے یہ بیت اللہ تعمیر کیا، میری امت کا یہ قبلہ بنا ہے۔ تو نماز میں سرکار دو علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ محبوب آپ جدھر کو حالت نماز میں رخ کر دیں گے، جس سمت بھی کر دیں
ہم اسی سمت کو آپ کی امت کے لیے قبلہ بنا دیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کیجیے، فرمایا محبوب آپ کا رخ جدھر ہو گیا ہم اسی سمت کو قبلہ بنا دیں۔ تو سرکار نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف فرما دیا۔ تو جب سرکار نے یہ تحویل قبلہ ہوا، یعنی قبلہ تبدیل ہوا، حکم آ گیا، تو یہودی جو ہے وہ مسخرہ کرنے لگے، کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے کہ کبھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی جو ہے وہ ادھر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی مغرب کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ فولے، جس طرف بھی منہ کرو گے تمہیں اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر امتحان میں اللہ کے فضل و کرم سے 100% کیا ہوئے، کامیاب ہوئے، یعنی ثابت قدم رہے۔ اور اس پر پھر انعام کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا، جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ملت ابراہیمی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو تمام انبیاء کرام کا دین ہے۔ اور آخر میں معیار ایمان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ میرے محبوب پہ ایمان لائے ہیں، اس طرح تم اگر میرے محبوب پہ ایمان لاؤ گے تو پھر تمہاری بات بن جائے گی۔ صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے، اللہ اپنا تن من دھن سب حضور پر جو ہے وہ کیا کر دیا، نشاور کر دیا۔ یہ آج پہلے سے پارے کا ہم نے جو ہے وہ مختصر خلاصہ تفسیری اور جو ہے وہ ہم نے بیان کیا ہے۔ تو کوشش یہ کروں گا کہ کل سورہ بقرہ کے فضائل بھی بیان کروں، سورہ فاتحہ کے فضائل بھی بیان کروں، اور دوسرے پارے کا بھی اسی طرح مختصر خلاصہ بیان کروں۔ یہ بابرکت راتیں اللہ نے آپ کو اس لیے عطا کی ہیں کہ آپ قرآن سے جڑیں۔ آرام اب چھوڑ دیجئے۔ جب رمضان شریف آتا تھا تو ہمارے آقا بہت تھوڑا آرام فرماتے تھے، اکثر اپنا وقت عبادت میں شمار فرماتے تھے، عبادت میں لگا دیتے تھے۔ تو نیند میں ان کے لیے ہمارے پاس خبر کا جو ہے جو وقت کافی ہے، پڑا ہے، وہاں بھی ہم نیند کر لیں گے۔ دنیا میں بھی ہم 11 مہینے سوتے ہی رہتے ہیں، تو ایک مہینے کے لیے آپ قرآن سے جڑنے کی کوشش کیجیے۔ یقیناً 11 مہینے ہم نے شیطان سے جو ہے وہ وفائیں کی ہیں، بہت سی اس کی ہم نے باتیں مانی ہیں، تو وہ ہمیں نہیں بیٹھنے دے گا۔ وہ تو قید ہو گیا، لیکن اس نے ہمارے اعضاء کو جو اس نے جو پروگرام دیا ہوا، ٹاسک دیا ہوا، وہ اس پر عمل کریں گے۔ ہمارے اعضاء بھی ڈھیلے ہوں گے، سستی ہوگی، لیکن یہ چم کی ہوگی انشاءاللہ جب آپ قرآن پاک کی صحبتوں میں بیٹھیں گے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے آپ سے شیطانی نفست کو دور کر دے گا۔ اللہ اپنی رحمت کی برکتیں، اللہ اپنی رحمت کا نور ہم پہ غالب فرمائے گا، اور پھر جب ہم قرآن کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے دل میں قرآن کا نور آتا ہوا محسوس کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ میری آپ کی مغفرت فرمائے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 الا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک شریف کی تلاوت کا اگر اہتمام فرما لیں تو اچھا ہے، ورنہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو سنا دیا کروں گا۔ میں صرف اس لیے آگے نہیں پڑھ رہا تاکہ کہیں آپ کے وقت میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں کم وقت میں ہو جائے۔ اگر آپ کی محبت ہوگی تو پھر میں سورہ ملک بھی آپ کو انشاءاللہ تلاوت کر کے سنا دوں گا۔
یا اللہ ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرما، جو حصہ قرآن پاک کا تلاوت کا قبول فرما، جو ہم نے سنا اس کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یہ خلاصہ قرآن غلطی کو معاف فرما۔ یا اللہ پہلا رمضان المبارک کا آج ہم انشاءاللہ صبح روزہ رکھیں گے۔ یا اللہ سارا دن یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، راتوں کو یا اللہ عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، سستی غفلت لاپرواہی اپنے وقت کو ضائع کرنے سے محفوظ فرما۔ جتنے سبھی ساتھی اس وقت خلاصہ قرآن پاک کے لیے جمع سب کا بیٹھا قبول فرما، سب کو قرآن پاک کے ایک حرف کی برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد و علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ سب کو رمضان المبارک کے پہلی صلاۃ التراویح نماز عشاء مبارک۔